اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم پلیٹو اور اس کی اسٹیجز آف ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم ایتھنز، اسپارٹا اور سوکریٹیز پر بات کر چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پلیٹو پر، اس کے اسٹیجز آف ایجوکیشن پر۔ Plato was born in 429 BC and died in 347 BC. Plato was classical Greek philosopher who studied under Socrates in Athens. یہ سقراط کا شاگرد تھا۔ His work focused on a blend of ethics, politics, psychology, mathematics and epistemology. یہ اس کے ورک کا فوکس تھے۔ He also outlined a system of government which bright minds made the political decisions. جس پہ یہ کہتا تھا کہ جو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے وہ صرف وہ لوگ کریں گے جو برائٹ مائنڈ رکھتے ہوں، صرف اعلیٰ جو ذہن ہے، اعلیٰ دماغ ہیں، وہ پولیٹیکل ڈیسیجن کرنے کے لیے آتھورائزڈ تھے اکارڈنگ ٹو پلیٹو۔ His stages of education reflected those thoughts and he believed that once students reached a higher education level کہ جب ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن لیول تک پہنچ جاتا ہے focus should be placed on the brightest individuals۔ وہ کہتا ہے کہ جو انڈیویجولز برائٹ ہیں، جن کے مائنڈ اعلیٰ ہے، اعلیٰ مائنڈ جو ہے، ان کو یہ اتھارٹی یا یہ لائسنس دیا جانا چاہیے کہ وہ اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر سکیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ تو اس کی جو سٹیجز ہیں پلیٹو کی، اس کے مطابق اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پری ایجوکیشن ہے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں جو وہ چاہتا تھا کہ پری ایجوکیشن میں شامل ہونی چاہیے، اور خاص طور پر پری ایجوکیشن کا جو ڈیوریشن ہے، جو دورانیہ ہے، وہ کب سے شروع ہونا چاہیے۔ Plato believed that a child's devotion should not being until he reached the age of 7 years old۔ وہ کہتا ہے جب تک اس کی عمر 7 سال تک نہ ہو جائے تب تک اسے کچھ نہ کہا جائے۔ Before started school, children must spend time with their parents and other elders for moral education۔ اس کے بعد پری ایجوکیشن میں جو دوسرا نقطہ اس نے اٹھایا ہے، جو دوسرا پوائنٹ اس نے ہمیں بتایا، وہ یہ ہے کہ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے بچوں کو زیادہ تر وقت اپنے ایلڈرز کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کس لیے؟ کہ وہ اخلاقی تعلیم حاصل کر سکیں، ان سے اخلاقیات سیکھ سکیں، ان سے آداب سیکھ سکیں، ان سے ویلیوز سیکھ سکیں۔ ہم نے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے بات کیسے کرنی ہے، ہمارا بولنے کا انداز کیسا ہو، بیٹھنے کا انداز کیسا ہو، پولائٹ وے میں دوسرے سے مخاطب کیسے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے کہ اسے والدین گھر میں یا گھر کے جو بڑے ہیں وہ سکھائیں۔ تیسرا پوائنٹ پری ایجوکیشن میں ہے، پلیٹو تھاٹ بوائز اینڈ گرلس نیڈیڈ ٹو بی سیپریٹڈ بٹ پلے ٹوئٹر انٹل دے ریچڈ ایلیمنٹری لیول۔ وہ کہتا ہے پری ایجوکیشن میں ان کی جو بوائز اور گرلز کی جو ایجوکیشن ہے وہ سیپریٹ ہونی چاہیے، الگ ہونی چاہیے، لیکن انہیں ایلیمنٹری لیول تک جانے کے لیے اکٹھے کھیلنے میں وہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تین چیزیں ہم نے سیکھی کہ ایک تو 7 سال سے پہلے جو پری ایجوکیشن ہے، بچے کی فارمل ایجوکیشن سٹارٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ جو پری ایجوکیشن کا جو سٹیج ہے، 7 ایئر سے پہلے کی جو سٹیج ہے، اس میں زیادہ تر جو وقت ہے بچے اپنے والدین یا ایلڈرز ممبر آف دا سوسائٹی کے ساتھ گزاریں۔ اور تیسری چیز اس نے بتایا ہے کہ ایلیمنٹری لیول تک بچے اور بچیاں اکٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کا جو تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے۔ پلیٹو تھاٹ بوائز اینڈ گرلز نیڈیڈ ٹو بی سیپریٹڈ بٹ پلے ٹوائٹر انٹل دا، لیکن وہ کھیل اکٹھے سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے وہ جو ہے وہ الگ الگ ہوں گے، لیکن وہ کھیلنے کے لیے آزادی انہیں دیتا ہے ایک ساتھ کھیلنے کی۔ اس کے بعد ایلیمنٹری لیول اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ایج آف ایجوکیشن فار چلڈرن واز ایلیمنٹری اسکول فرام دا ایج آف 7 to 17۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ 7 ایئر سے پہلے کی جو تھی وہ پری ایجوکیشن تھی۔ ایلیمنٹری لیول سٹارٹ ہوتی تھی 7 ایئر سے اور 7 to 17 ہوتی تھی۔ عام طور پر یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آ سکتی ہے کمپیٹیٹیو ایگزام میں یا پی پی ایس سی یا ایس پی ایس سی کے ایگزام میں، کہ جو اکارڈنگ ٹو پلیٹو جو ایلیمنٹری لیول ہے وہ کہاں سے کہاں تک تھی، تو 7 to 17 ایئرز، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ ایٹ دس لیول بوائز پلے ود بوائز اینڈ گرلز پلے ود گرلز۔ اگر ہم دیکھیں تو پریویس جو سٹیج تھی پری ایجوکیشن، اس میں پلیٹو نے کہا تھا کہ بچے اور بچیاں پڑھیں گے الگ الگ، لیکن وہ اکٹھے کھیل سکتے ہیں۔ لیکن ایلیمنٹری لیول پر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو بوائز پلے ود boys and girls play with girls۔ Here is another statement at which age level or at which level Plato
recommends that the boys should play with boys and the girls should play with girls. تو یہ ہے ایلیمنٹری لیول. اسٹوڈنٹس لرن بیسک ایجوکیشن, میوزیکل اسکلس, کورس ٹاپکس, پوئٹری, میتھمیٹکس اینڈ لٹریچر. تو ایلیمنٹری لیول پر پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ یہ کہاں تک ہوگی, کس ایج لمٹ سے ہوگی, 7 to 17 ایئرز ہوگی. اس میں بوائز بوائز کے ساتھ اور گرلز گرلز کے ساتھ کھیلیں گے. وہ کھیلنے کے لیے بھی سیپریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بنیادی جو تعلیم ہے وہ میوزیکل سکلز, کورس ٹاپکس, پوئٹری, میتھمیٹکس اور لٹریچر کو وہ سیکھیں گے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ ملٹری ٹریننگ ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں ملٹری ٹریننگ ضروری ہوا کرتی تھی انڈیویجولس کے لیے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کی خدمت کر سکیں ایز اے سولجر. تو ملٹری ٹریننگ, پلیٹو believed that it was very essential for them to spend 2 years 18 to 20 for physical education through military training. تو 7 to 17 ہماری ایلیمنٹری لیول تھی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ درمیان میں 18 to 20 جو ایج لمٹ ہے اس میں 2 سال وہ فزیکل ایجوکیشن کی ٹریننگ حاصل کریں تھرو ملٹری ٹریننگ, فوج کے انڈر. نیکسٹ اسٹوڈنٹس آر انڈیویجولس گین ریئل لائف ملٹری ایکسپیرینس آن دا بیٹل فیلڈ. اس کے علاوہ اصل میدان جنگ میں وہ ریئل لائف ایکسپیرینس بھی حاصل کریں. اس کے بعد ملٹری ٹریننگ کا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے ایٹ دا ایج 20 دے پریپیئر دیم فار فائٹ اور وار. 20 سال کی عمر میں انہیں لڑائی اور جنگ کے لیے تیار کریں. تو مطلب 18 سے 20 سال تک کا جو دورانیہ ہے وہ ملٹری ٹریننگ کا ہے. اس میں جو ہے انڈیویجول ملٹری ٹریننگ حاصل کریں گے. وہ ملٹری کے انڈر ہوگی فزیکل ایجوکیشن کی ٹریننگ, اور اس کے علاوہ وہ بیٹل فیلڈ کا ریئل ایکسپیرینس بھی حاصل کریں گے. اور اس کے بعد جب وہ یہ ٹریننگ مکمل کریں گے 20 سال کی عمر میں, وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جنگ میں حصہ لے سکیں. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اکارڈنگ ٹو پلیٹو انڈیویجولز آفرڈ فرام دا ایج آف 20 to 35 ٹو گین ایڈوانسڈ نالج اینڈ اسکلز ان لٹریچر, میتھمیٹکس اینڈ فلاسفی. وہ کہتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کی جب ہم بات کریں, سب سے پہلے ہم نے پری ایجوکیشن دیکھا, پھر ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن دیکھا, پھر ہم نے ملٹری ٹریننگ کی بات کی. اب ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ 20 سال کی عمر سے 35 سال کی عمر تک ان کے پاس یہ آپشن ہے یا آفر ہوتی ہے کہ وہ ہائر نالج جو ہے حاصل کریں, ہائر ایجوکیشن حاصل کریں لٹریچر میں, میتھ میں اور فلاسفی میں. دین پلیٹو believed at this stage preference should be given to those who showed potential to facilitate their natural abilities. جن میں پوٹینشیل یا فطرتی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن میں آگے آنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, دلچسپی جو رکھتے ہوں اور پوٹینشیل بھی رکھتے ہوں. اس کے بعد individuals also spend 5 years studying dialectic according to Plato which is resolving arguments between two parties. dialectic تک بھی 5 years وہ کہتے ہیں صرف کرنے چاہیے, جس میں ایک دوسرے کو کنونس کیا جاتا ہے, جس میں ڈائلاگ ہوتے ہیں, جس میں ایک دوسرے کی خیالات کو سنا جاتا ہے اور ان کا کاؤنٹر ایکٹ کیا جاتا ہے, کاؤنٹر کویسچن کیے جاتے ہیں اور ان پر بحث کی جاتی ہے. تو ہائر ایجوکیشن میں 3 چیزیں ہم نے یہ دیکھی کہ یہ 20 سال سے لے کر 35 ایئرس تک ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں جو پریفرنس ہے وہ اس بچے کو دی جانی چاہیے, اس بندے کو, اس انڈیویجول کو دی جانی چاہیے جو پوٹینشیل رکھتا ہو. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ڈائلیکٹ اسٹڈی کرنی چاہیے 5 ایئرس تک. اس کے بعد ہے رولر اور فلاسفر. From the age of 35 to 50, Plato believed individuals were qualified to perform their civic duties. According to Plato, یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے, at what stage of the age, according to Plato, an individual is qualified to perform their civic duties. کہ جو اپنے شہری جو فرائض ہیں وہ نبھانے کے لیے کس عمر میں اس قابل ہوتا ہے, وہ 35 to 50 ہے. اینڈ بیکم رولرز اور فلاسفر, وہ حکمران بن سکتا ہے یا فلاسفر بن سکتا ہے. مین ور ریڈی ٹو ٹیک کمانڈ ان وار اینڈ ہولڈ پولیٹیکل آفیسز. وہ یا تو جنگ میں, جیسا کہ اس دور کے خصوصیات میں تھا, ضروریات میں سے تھا, یا تو وہ جنگ میں حصہ لیں گے یا کوئی وہ سیاسی عہدہ سنبھال لیں گے. اس کے بعد ہے فائنل اسٹیج. ایٹ دا اسٹیج آف 50 an individual should start applying what they learned into practical situations. کہ 50 سال کی عمر میں پلیٹو کے نزدیک اس بندے کو جو اس نے اب تک ایکسپیرینس حاصل کیا, جو اس نے گین کیا, جو اس نے لرن کیا, اس کو پریکٹیکل سچویشن میں استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھائے, اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. پلیٹو believed that at this stage
ون واز ریڈی ٹو میک رولنگس اباؤٹ دا اوور آل ویل بینگ آف دا پیپل. اس میں وہ اس عمر میں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بہتری کے لیے سوچ سکے. تو یہ تھا فائنل سٹیج اکارڈنگ ٹو دا فلاسفی آف پلیٹو کہ فائنل سٹیج میں وہ کیا کرے گا, رولر اور فلاسفر بنے گا 35 to 50 ایئرز میں. اور جو وہ 50 ایئرز میں جائے گا, فائنل سٹیج پر جائے گا, تو وہ اپنے گین کیے ہوئے علم کو پریکٹیکل سچویشن میں استعمال کرے گا. اور پلیٹو بلیو کرتا ہے کہ اس عمر میں انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی ویل بینگ کے لیے کام کر سکے, دوسروں کے مفاد کے لیے کام کر سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ارسطوٹل پر بات کریں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.